کچھ لوگ یہ سوال میں کچھ ایسے کر رہا ہوں جن کا تعلق آپ اور ہمارے کانسیپٹ سے ہے تاکہ وہ کلیئر ہو جائیں کہ کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بتائیں یہ کیسے جائز ہے کہ اس ذکر کا کیا فائدہ جب وہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے؟ جی ہاں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، ذکر کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آدمی نماز نہ پڑھے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں ذکر پہلے دیتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ امور شریعت پر بھی کچھ نہ کچھ اس کا دل مائل ہو اور پڑھے، مگر میرے علم میں یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو سب سے آسان کام دو، چونکہ نماز میں بہت سارے بدن کے حصے انوالو ہوتے ہیں اور ذکر میں صرف ایک ہی زبانی انوالو ہوتی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں یہاں سے آغاز ہو جائے تو اللہ باقی اعمال شرع بھی اس کے پورے کر دے۔ تو آپ دعا کیا کریں نا، تنقید نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس تک رسائی کے لیے کسی کامل مرشد کی ضرورت کیوں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مختصراً آپ کو یہ بات بتاؤں کہ خدا تو بڑا قریب ہے مگر شناخت کے رستے بڑی دور کے ہیں۔ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام know thyself and you shall know thy God، جیسے آقا و رسول نے فرمایا خدا جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا، تو the way to God is way through your own self، اب آپ کے وجود اور سیلف سے گزرتے ہوئے وہ رستہ، مگر سیلف کی شناخت بڑی مشکل سی بات۔ اب آپ بتائیے کہ ایک پورے کا پورا ایم ایس سی پی ایچ ڈی 10,000 کتابیں جو ہیں سائیکالوجی پہ لکھی جاتی ہیں، یہ علوم نفس کی ایک تعبیر ہے، یہ مسٹیسزم نہیں ہے، تصوف نہیں ہے، علوم نفس کی اس وقت ایک مسلسل ذہنی ریسرچ تگودو یہ ہے کہ انسان کی نفسی کیفیات کا تحلیل کرنا، اس کا تجزیہ کرنا، اس کی تعبیر کرنی، تو ظاہر ہے کہ خدا کے رستے میں بڑے ایسے خموں پیش آئیں گے، بڑے ایسے مکر و فریب آئیں گے کہ جس میں انسان کا کوئی بھی سادہ لو فکر اس کو سمجھنے سے آری ہوگی، اور شاید مرشد اس کو نہیں کہتے کہ جو عبادات میں آپ کو تقدم دے، بلکہ مرشد اس کو کہتے ہیں جو خیال و فکر میں آپ کے لیے ایک تحلیل کا موقع پیدا کرے، آپ کے اشتباہات کو رفع کرے، آپ کی پیچیدگیاں دور کرے اور دوبارہ آپ کو فکر خداوند پہ قائم و دائم کر دے۔ یہ 11-12 تقدیر پہ سوال تھے، یہ کچھ پریکٹیکل لگا مجھے کہ کیا دعا سے موت، تقدیر اور قسمت بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور ایک موضوع پہ نہیں بہت سارے موضوعات پہ ہے کہ لوگ جس شخص کے حق میں دعا کرتے ہیں خدا اس کی عمر بڑھا دیتا ہے، پھر اللہ نے دعا بلا کو ٹال دیتی ہے، ظاہر ہے بلا تقدیر ہے اور دعا اس کو ٹال دیتی ہے، ٹلتی تو وہی چیز ہے جو پہلے سے مقدر ہو، اور اس کے بھی طریقے اللہ کے پاس بڑے ہیں۔ دعا جو ہے ایک ذاتی درخواست ہے، ذاتی تعلق ہے، اظہار عبودیت میں اللہ کے رنگ میں، جیسے عبادت کا مفہوم قرآن میں 2 طرح سے آیا ہے، ایک تو عبادت کا مفہوم آپ 5 وقت کی نماز سے سمجھتے ہو، مگر اللہ کے ہاں عبادت کا مفہوم ذرا سا ڈیفرنٹ ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم عبادت والے، یعنی عبادت والے اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے، اللہ کا رنگ ان پہ غالب آتا، محبت اور خلوص کا رنگ، ظاہر ہے پھر اس محبت اور خلوص میں انسانی ذہن کی اللہ کے ساتھ فریکوینسی ڈیفرنٹ ہو جاتی، اس شخص میں جو باہر سے جا رہا ہے اور ایک اس شخص سے جو واقعتاً صحیح تفکر سے اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، فریکوینسی میں بڑا فرق پڑ جاتا، اور وہ جو تبدیلیاں آتی ہیں پھر وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہیں۔ اب اگر میں آپ فرض کیجئے آپ کو کہوں کہ اگر ایک ہرڈل ریس میں 10 آدمی دوڑ رہے ہیں تو شرط یہ لکھی ہے کہ یہ ایک ہرڈل ریس میں پہلے مرحلے پر اتنے لوگ کانٹ چھانٹ دیے جائیں گے، اگلے مرحلے پہ اتنے کانٹ چھانٹ دیے جائیں گے، اور ان میں کچھ خفیہ ایڈوانٹیج رکھے جائیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، تو آپ تو منزل ہار بیٹھے ہوتے ہو، مگر منتظمین کہتے ہیں آپ آ جائیے، آپ نے بیسک کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ تو بعض اوقات دعا جو ہے اللہ کے علم میں وہ انسانی درجات ہیں جو
ظاہراً متعین نہیں ہوئے ہوتے، ظاہراً اس کو افلاس اور نکبت ہی نظر آتی ہے، مگر خدا پھر اپنی مہربانی سے عمر میں، رزق میں، خلق کی محبت میں اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کی عادت ہے قرض لینا اور نفع دینا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم لوگ اللہ کو اچھا قرض دو تو میں فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، تو میں آپ کی رقم دگنی کر کے واپس کر دوں گا، آپ اگر مجھے اچھے۔ جی ایک صاحب بیٹھے ہیں، وہ اقبال کی سوال کر رہے ہیں اللہ سے کہ من کے تو کیستی عالم کجاست، درمیان ما و تو این دوری چراست، من چرا در بند تقدیرم بگو تو نہ میری من چرا میرم بگو۔ انہوں نے سوال بڑا سادہ کیا، مارنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا تھا؟ مارنا ہی تھا تو پیدا کیا تھا نا۔